نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ سوچا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ایک نظر ڈالی جائے اور ان حالات اور واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو عمومی طور پر بیان نہیں کیے جاتے، جن میں حضرت آمنہ کے ایام حمل بھی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ مبارکہ کے پیٹ مبارک میں تھے، اس وقت کے حالات اور واقعات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ اب ہم بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے ایام حمل تاریخ الخمیس اور خصائص کبریٰ، دلائل النبوہ، اسی طرح اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل شریف میں تشریف لائے تو رجب کا مہینہ تھا اور شب جمعہ شریف کی تھی۔ اس وقت جنت کے داروغے کو حکم ہوا کہ جنت الفردوس کے دروازے کھول دو اور زمین اور آسمان میں ندا کر دو کہ وہ نبی ہادی برحق جس نور سے پیدا ہوگا وہ آج اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اور اس رات گھر گھر روشنی ہوئی اور ارشاد خداوندی ہے سراج منیرا، سورج کی آمد سے تمام ملک روشن ہو جاتا ہے۔ تو پھر آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ملک کیوں نہ روشن ہو۔ سورج اور آپ کا لقب بھی ایک ہے اور عمل بھی ایک ہے۔ اسی طرح تاریخ الخمیس میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل شریف میں تشریف لائے تو ابلیس لعین کا تخت اوندھا کرا دیا گیا اور ایک فرشتہ 40 دن تک ابلیس لعین کو دریا میں غوطے دیتا رہا، جس کی وجہ سے ابلیس لعین کی رنگت میں سیاہی پڑ گئی اور اس دن تمام کافر بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے اور سارا دن گونگے ہو گئے تھے، بول چال نہ سکتے تھے، اور سب جہان کے بت بھی اوندھے کرائے گئے۔ دیگر واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ قریش کے جانور اس دن بولے قسم ہے رب کعبہ کی کہ وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمل شریف میں تشریف لے آئے ہیں۔ یعنی یہ باتیں تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حمل شریف میں تشریف لے آئے، اس سے پہلے قحط سالی تھی اور تنگ دستی تھی، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل شریف میں تشریف لے آئے تو ہر قسم کی قحط سالی ختم ہو گئی اور تنگ دستی ختم ہو گئی اور خوشحالی آ گئی، پھل اور سبزیاں خوب ہوئی۔ اسی وجہ سے اس سال کو، جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے حمل شریف میں تھے، اس سال کو سنۃ الابتہاج کہا جاتا ہے، یعنی خوشی اور تازگی کا سال۔ اور یہاں تک کہ روایات کے اندر لکھا ہے جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دی اور پہاڑ اور جنگل نے بھی دی، اور کیوں نہ دیتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اور اسی سال تمام عورتوں کے حمل سے لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ لڑکوں کے پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے جاہل لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان کو دفن کر دیتے تھے، اور یہ ظلم کا رواج قائم تھا۔ لیکن کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے،
تو آپ نے آتے ہوئے ہی یہ پیغام دیا کہ اس سال کوئی بچی زندہ درگور نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ لہذا اس سال جتنی عورتوں کے بھی حمل تھے ان سب میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، کسی میں بھی لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ گویا کہ پیغام امن دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اور انہی کتابوں کے اندر موجود ہے زمین، آسمان، عرش، کرسی، جنت میں تمام خوشیاں منائی گئی اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور حضرت آمنہ ایام حمل میں ایک کہنے والے سے سنتی تھی کہ تیرے پیٹ میں ایک عالی شان بچہ ہے، اس کا نام محمد رکھنا، اور تیرے حمل میں سارے جہان کا سردار ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے سردار ہیں اور آخر الزمان نبی ہیں۔ اور یہ کہنے والا اس کی نشانی یہ بتاتا تھا کہ ولادت سے پہلے تیرے شکم سے، تیرے بدن سے ایک ایسا نور نکلے گا جس سے ملک کے شام تک روشن کر دے گا، یعنی ایسا نور نکلے گا جو ملک کے شام تک روشن کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام حمل میں ہر ماہ آسمان سے ایک ندا آتی تھی، اے لوگو خوش ہو جاؤ، اب خوشی کا وقت آ گیا ہے۔ اور حضرت آمنہ ایام حمل میں جب چلتی تھی تو آپ کے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتا تھا وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، تو یہ اثر ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتا تھا وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح جب آپ کی والدہ محترمہ کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی پانی لینے میں۔ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے والدہ کے ایام حمل میں بھی آپ کی والدہ محترمہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی جو عام طور پر عورتوں کو حمل کے دوران پیش آتی ہیں۔ اور جب آپ کی والدہ محترمہ پانی لے کر واپس جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ اسی دوران جو عمومی طور پر عورتوں کو ایام حمل میں تکلیف ہوتی ہے اور درد ہوتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کو ایسی کوئی تکلیف اور درد نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اور اس میں سیرت نگاروں نے ایک نکتہ یہ بھی لکھا ہے، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے تابعداری کریں گے اگر ہم، تو انہیں ہر طرح کی مشقت اور قبر اور وحشت کی تکلیف سے بھی نجات ملے گی۔ یعنی جو شخص بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کرے گا تو انہیں ہر طرح کی مشقت اور قبر اور وحشت کی تکلیفوں سے نجات ملے گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کو قبر اور حشر کی تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ والدہ کے پیٹ مبارک میں ہیں، اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آسمان اور زمین میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور جس سال آپ پیدا ہو رہے ہیں اس سال سب عورتوں، جتنی عورتیں بھی حاملہ تھیں، سب کے حمل میں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اس سال کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ عرب کا جاہل دور تھا، اس جہالت میں وہ اور بچیوں کا عیب سمجھتے تھے اور ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا پیغام دیا اور رحمت للعالمین بن کر آئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب چلتی تو آپ کے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتے. آپ کنویں سے پانی لینے جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا, آپ بآسانی پانی لے لیتی. اور اسی طرح ایام حمل میں جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے بچے کی وجہ سے, حمل کی وجہ سے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو نہیں ہوئی. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, تو اس کو اللہ رب العزت قبر کی تکلیفوں سے اور حشر کی تکلیفوں سے اور دنیا کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.